آٹھ فروری کے انتخابات میں تخت لاہور کی جنگ، لاہور کی 14 سیٹوں میں سے کتنی سیٹیں نون لیگ جیت سکتی ہے، کتنی سیٹیں پی ٹی آئی جیت سکتی ہے، آج سمجھنے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ری تھنک ود عمر جاوید میں۔ سب سے پہلے ری تھنک ود عمر جاوید کے ایسے ویورز جنہوں نے ابھی تک ری تھنک ود عمر جاوید سبسکرائب نہیں کیا، ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کائنڈلی ری تھنک ود عمر جاوید سبسکرائب کریں۔ لاہور کی قومی اسمبلی میں لاہور کی 14 سیٹوں کی اگر بات کی جائے تو اس میں کن سیٹوں پہ مقابلہ ہو سکتا ہے، کن سیٹوں پر پی ٹی آئی آگے چل رہی ہے اور کن سیٹوں پر نون لیگ آگے چل رہی ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ان 14 میں سے جو لاہور کی 14 سیٹیں ہیں، ان میں سے جو اکثر سیٹیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن پر نون لیگ آگے ہے، نون لیگ آگے چل رہی ہے ان میں اب ظاہری بات ہے ایسی سیٹیں ہیں، جیسے اگر میں بات کروں این اے 118 کی تو یہاں حمزہ شریف ہیں، این اے 119 یہاں مریم نواز ہیں، اس کے بعد پھر این اے 121 کی بات کریں روہیل اصغر ہیں، این اے 122 سعد رفیق ہیں، اس کے بعد این اے 130 پہ خود نواز شریف ہیں۔ اب یہ ایسی سیٹیں ہیں کہ جہاں سرویز بھی بتا رہے ہیں، جہاں کا پولیٹیکل ٹرینڈز بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر نون لیگ آگے چل رہی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں 4 سیٹیں ایسی ہیں لاہور کی کہ جہاں پی ٹی آئی یہ سیٹیں نکال سکتی ہے، پی ٹی آئی ون کر سکتی ہے یہ سیٹیں۔ وہ سیٹیں کون سی ہیں یہ ہمیں بھی ذکر کرتے ہیں اس کا، لیکن یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ 2018 میں لاہور کی ان 14 سیٹوں میں سے 4 سیٹیں پی ٹی آئی جیتی تھی۔ ان 4 میں سے ایک سیٹ اپنے خود عمران خان صاحب کی تھی، ایک سیٹ پھر کرامت کھوکھر کی تھی، ایک سیٹ شفقت محمود کی تھی اور ایک سیٹ حماد اظہر کی تھی۔ ان 4 سیٹوں پر پی ٹی آئی جیتی تھی۔ عمران خان نے اپنی یہ سیٹ خالی کی تھی اور وہاں ضمنی الیکشن میں پھر سعد رفیق جیتے تھے۔ اب کی بار بھی صورتحال کچھ لگ بھگ ایسی ہی دکھائی دے رہی ہے۔ جن 4 سیٹوں پر سخت مقابلہ ہو سکتا ہے یا پی ٹی آئی جیت سکتی ہے ان کی اگر ہم بات کریں تو اس میں این اے 126 کی جو سیٹ ہے جہاں پر سیف الملوک کھوکھر نون لیگ کے ہیں اور کرامت کھوکھر پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں، اس سیٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو سرویز ہو رہے ہیں اس سیٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سیٹ میں پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری چل رہا ہے۔ اگر گزشتہ انتخابات کی ہم بات کریں تو یہ این اے 135 تھا جو آج کا این اے 126 ہے، اور اس میں کرامت کھوکھر پی ٹی آئی کے جیتے تھے۔ تو اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی یہ سیٹ کرامت کھوکھر یعنی خود امیدوار ہیں، یہ سیٹ وہ یہاں سے جیت سکتے ہیں۔ کرامت کھوکھر اس علاقے کے پرانے سیاستدان ہیں اور کھوکھر برادری کا بھی سارا فیکٹر چل رہا ہے، پھر پی ٹی آئی کی مقبولیت بھی ہے، تو اس سیٹ میں یعنی مقابلہ ہو سکتا ہے جو پی ٹی آئی کے حق میں جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر این اے 127 کی ہم بات کریں، اب یہ این اے 127 وہ ہے کہ جو 2018 میں این اے 133 تھا جہاں سے پرویز ملک کامیاب ہوئے تھے اور پھر ضمنی الیکشن میں شائستہ پرویز ملک کامیاب ہوئی تھی۔ اب جو سرویز ہو رہے ہیں، جو سرویز ہو رہے ہیں، ڈیٹا وہاں سے اکٹھا کیا جا رہا ہے، لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے این اے 127 میں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ نون لیگ نے عطا اللہ تارڑ کو یہاں سے اتارا ہے، اب عطا اللہ تارڑ بالکل ایک پیرا شوٹر ہے، یعنی جن کا اس حلقے سے اس علاقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو جتنا بھی ووٹ ملنا ہے وہ خالصتاً نواز شریف کے پیچھے یا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کی وجہ سے ملنا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ عطا تارڑ یہاں پر اس طریقے کی کمپین، اس طریقے کی گرم جوشی نہیں دکھا پا رہے جو کیونکہ یہ حلقہ این اے 127 روایتی طور پر نون لیگ کا گاڑا ہے، جس طرح میں نے کہا یہ پرویز ملک کا، یہ اس کے بعد شائستہ یہاں سے جیتی رہی، یہ ٹاؤن شپ گرین ٹاؤن، یہ ایسے علاقوں پر مشتمل حلقہ ہے، لیکن اب کی بار عطا تارڑ کو جو ہے وہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عطا تارڑ کے مقابلے میں ظہیر کھوکھر ہیں یہ پی ٹی آئی کے، ظہیر کھوکھر کے ساتھ ساتھ اس حلقے کا ایک اور بھی اہم فیکٹر ہے کہ یہاں پر بلاول بھٹو زرداری بھی الیکشن لڑے ہیں۔ اب بلاول بھٹو زرداری الیکشن لڑے ہیں، ظاہری بات ہے وہ بلاول بھٹو نون لیگ کا ووٹ تو نہیں کاٹیں گے، وہ تو پیپلز پارٹی کا اپنا روایتی ایک ووٹ ہوگا، لیکن اس کے باوجود
کہیں نہ کہیں ڈنڈ پڑ سکتا ہے عطا تارڑ کو. اور یہاں پر پھر لیاقت بلوچ بھی موجود ہیں. لیاقت بلوچ کی اس طرح لاہور میں اپنے دم پر جیتنا تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے. لیاقت بلوچ جب بھی کامیاب ہوئے ہیں، جس طرح 2002 میں کامیاب ہوئے تو نون لیگ کی مدد سے ہی ہوئے، لیکن پھر بھی لیاقت بلوچ کا بھی جو حامی ووٹر ہے رائٹ ونگ، مسلم لیگ نون کا بھی رائٹ ونگ، تو یہ بھی ایک دراڑ پڑ سکتی ہے. اس وجہ سے یہ جو حلقہ N127 ہے یہاں پر بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی اپسیٹ کر سکتی ہے نون لیگ کو. اس کے بعد پھر N128، یہ تو کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں پی ٹی آئی کی اگر سب سے زیادہ کوئی سیکیور سیٹ ہے تو وہ N128 ہی ہے. یہ N128 2018 میں N130 تھا جہاں سے شفقت محمود جیتے تھے. اور یہ بات بھی انٹرسٹنگ ہے کہ 2013 میں پی ٹی آئی لاہور سے صرف ایک سیٹ جیت پائی تھی قومی اسمبلی کی، اور وہ سیٹ بھی یہی تھی، یعنی شفقت محمود کی سیٹ تھی. اس مرتبہ یہاں سے اتارا گیا ہے سلمان اکرم راجہ کو. اب سلمان اکرم راجہ کی پہچان، شہرت ظاہری بات ہے، ایک آئینی ماہر کی ہے، ایک وکیل کی ہے، ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ کی ہے. انتخابی ڈائنامکس میں ان کا اس طرح کا تجربہ نہیں ہے. لیکن یہ جو علاقہ ہے، یہ جو حلقہ ہے N128 کا، یہ حلقہ گلبرگ، فیصل ٹاؤن، کچھ ماڈل ٹاؤن کا علاقہ ہے، جوہر ٹاؤن کے علاقے ہیں. یعنی یہ ایسا علاقہ ہے جو اپر مڈل کلاس اور پوش علاقہ ہے، اور یہاں پر پی ٹی آئی کی ایک اچھی بھلی حمایت حاصل ہے. یہاں پر شخصیت سے بھی زیادہ پارٹی کا ٹکٹ کام کرتا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ جن کا مقابلہ اون چودھری سے ہونا ہے، اون چودھری کا تعلق استحکام پاکستان پارٹی سے ہے، لیکن نون لیگ نے اس سیٹ پر ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اون چودھری کو شاید جو مسلم لیگ کا نظریاتی ووٹر ہے، پرانا مسلم لیگی ووٹر ہے، وہ شاید اون چودھری کے لیے ووٹنگ بھی نہ کرے. تو یہ چیز بھی فائدے میں جا رہی ہے سلمان اکرم راجہ کے. اس کے بعد اگر ہم پھر بات کریں ایک اور حلقے کی جہاں پی ٹی آئی اپسٹ کر سکتی ہے لاہور میں، وہ ہے N129. اب یہ N129 تھا N126 2018 میں جہاں حماد اظہر جیتے تھے پی ٹی آئی کے. اس مرتبہ اس سیٹ پر میاں اظہر پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، اور جو محمد نعمان ہیں یہ امیدوار ہیں نون لیگ کے، جو پہلے ہار چکے ہیں 2018 میں. اب جو میاں اظہر ہیں، حماد اظہر کے والد، ان کا لاہور میں اس حلقے میں بہت زیادہ پرانا اثر و رسوخ ہے. اتنا زیادہ پرانا اثر و رسوخ ہے کہ 90s کے ایرا میں جب میاں اظہر نون لیگ کے ساتھ تھے، نواز شریف کے بڑے قریبی ساتھی تھے، تب سے ان کا اس حلقے میں کام ہے. اور پھر پلس وہ جب گورنر پنجاب بھی رہے تب بھی جو یہ حلقہ ہے اس پر انہوں نے کئی طرح کے ترقیاتی کام بھی کروائے. میاں اظہر کا ہی نہیں، یہاں پر روٹس ہے. یہ بات دوسری ہے کہ 2002 کے الیکشن میں میاں اظہر کو یہاں سے ہروایا گیا تھا، کیونکہ وہ پورا چودھری برادران نے ایک سکیم تیار کی ہوئی تھی کہ 2002 کے انتخابات تک میاں اظہر کو کاف لیگ کے پوسٹر بوائے کے طور پر سامنے رکھا جائے، اور خود چودھری برادران پنجاب بھر کی جو فیملیز تھی، برادریاں تھیں، ان سے رابطے کرا تھا، اور پھر میاں اظہر کو ہرا دیا گیا، یہاں سے شکست دلوا دی گئی. اس کے بعد میاں اظہر خود سے اتنے ایکٹیو نہیں رہے، لیکن حماد اظہر جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے. حماد اظہر ہم جانتے ہیں وہ روپوش ہیں، پولیس ان کو گرفتار کرنا چاہ رہی ہے، تو میاں اظہر نے اس سیٹ سے اترنے کا فیصلہ کیا ہے. میاں اظہر بھی پی ٹی آئی کے یہاں پر ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. پی ٹی آئی یعنی یہ سیٹ جیت سکتی ہے حافظ نعمان سے N129 کی. تو یہ تھی وہ 4 سیٹیں کہ جن پر ہم اب تک یعنی آج تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر پی ٹی آئی جیت سکتی ہے، یہاں پر پی ٹی آئی کا جیتنے کا واضح امکان ہے لاہور کی ان 4 سیٹوں پر. باقی کئی سیٹوں پر مقابلہ تو ہونا ہے، مقابلہ تو خیر N130 پہ بھی ہونا ہے، ڈاکٹر یاسمین نے کرنا ہے، یا ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے، لطیف کھوسا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں سعد رفیق کو. لیکن ان سیٹوں کے بارے میں ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے. ان سیٹوں کے بارے میں کافی زیادہ لگ رہا ہے ایسے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ سیٹیں نکالے گی. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا لاہور کے حلقوں کے حوالے سے. اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنک ود عمر جاوید. شکریہ.